السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ ایک بھائی نے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں اور وہ پونی ڈال لیتا ہے، جیسا ربڑ ڈال لیتے ہیں جی، تو کیا اس کا نام ہے؟ کہتے ہیں جی وضو کرنے کے وقت سر کا مسح کرنے کے لیے وہ پونی یا ربڑ جو سر کے بالوں پہ باندھا ہوا ہے اس کو کھولنا پڑے گا یا کیا؟ محترم بھائی، سنت کے مطابق بال رکھنا یہ تو جائز اور درست ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی جی مسح ہونا نہ ہونا یہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر کے بال لمبے کر کے تو اوپر پھر ربڑ کوئی ڈال لینا یا پونی ڈال لینا یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اور بھائی یہ تو اللہ کی رحمت سے دوری والا عمل ہے جی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں اور عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو بھائی یہ تو ملعون فعل ہے، اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، تو یہ تو بھائی اللہ کی رحمت سے دوری والا عمل ہے۔ جب یہ عمل ہی بہت یعنی خطرناک ہے کہ ایسا عمل کرنے سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کے مطابق عورتوں سے مشابہت کرنے والا مرد یہ ملعون ہوتا ہے، تو بھائی اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ جی مسح ہو جائے گا کہ نہیں مسح ہوگا؟ بھائی مسح کرنا نہ کرنا، ہونا نہ ہونا یہ الگ بحث ہے، اس کو رہنے دیں۔ یہ اصلاح کریں کہ یہ عمل ہی درست نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے بھی جو ہے کبھی بھی سر کے بالوں پر اس طرح ربڑ یا پونی نہیں ڈالی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں تھی، لمبے لمبے بال تھے، صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی بال رکھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا یا صحابہ کا یا بعد میں آنے والے تابعین میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ آج کی نیو جو نسل ہے، نئے نوجوان ہیں، جو اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، وہ اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں اور بال رکھ لیتے ہیں، داڑیاں بالکل منوا لیتے ہیں، اور داڑھی مڑا کے لمبے لمبے بال چھوڑ کے تو پھر جناب اوپر ربڑ یا کوئی پونی وغیرہ عورتوں کی طرح اس طرح باندھ لیتے ہیں اور گلیوں بازاروں میں پاگلوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں۔ یہ تو بھائی ملعون فعل ہے، بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔